بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. ٹک 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 گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز چھوٹے سے لاؤنج میں گونج رہی تھی. ہر طرف سناٹا تھا، سب سو گئے تھے. رات کے 12 بجے تو میری نظر بے ساختہ گھڑی پر دوبارہ سے گئی. اسی تشویش پریشانی کے عالم میں صحن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی. گاہے بگاہے میری نظریں داخلی دروازے کی جانب بھی اٹھ رہی تھیں. میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. 4 گھنٹوں سے میں اسی طرح مسلسل انتظار کر رہی تھی کہ اب ابو گھر آئیں گے. میں پرسکون ہو کر ان کی خیر خیریت دریافت کر کے ان کو کھانا دوں گی. باہر آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے. بجلی زوردار آواز کے ساتھ گرج چمک رہی تھی. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے اضطراب فکر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. ابو روز رات کو 8 بجے تک آ جاتے تھے، لیکن آج نہ جانے کیوں 12 بج گئے تھے. ان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو اتنی دیر تک گھر سے باہر رہے ہوں. ان کی صحت کی وجہ سے میری فکر میں ڈبل اضافہ ہو چکا تھا. میں ان کے اس طرح بیمار کمزور ہونے کی وجہ سے اتنے محنت مشقت والے کام کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھی، لیکن مجبوری اس قدر تھی کہ کوئی چارہ نہ تھا اس کے سوا. اب تو چلتے چلتے میری ٹانگوں نے بھی جواب دے دیا تھا. تھک کر بالآخر میں پاس پڑی ایک پیڑھی پر بیٹھ گئی. ابو کی غیر موجودگی سے اب مجھے خوف آنے لگا تھا. مختلف قسم کے وسوسے آنے لگے تھے. امی کو بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اتنی مشکلوں سے جا کر وہ سوئی تھی. اب ابو کے ابھی تک گھر نہ آنے کی خبر دے کر ان کو مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی. آخر کار میں نے خود ہی چادر لے کر ابو کو ڈھونڈنے کے لیے جانے کا فیصلہ کیا. ابھی اندر کمرے میں اپنی چادر لینے جانے ہی والی تھی کہ دروازے پر ہوتی دستک نے گویا مجھے زندگی کی نوید دے ڈالی تھی. میں نے ایک ہی جست میں بنا سوچے سمجھے رات کے اندھیرے میں دروازہ کھول دیا. سامنے دیکھا تو ابو کو تھکاوٹ زدہ چہرہ لیے ساتھ کھڑے دیکھ کر پہلے اللہ کا شکر ادا کر کے ابو کے گلے لگی. ان کو بازو سے تھاما، سلام کر کے ان کو اندر لے آئی. دوڑ کر جا کے قریب ہی پڑے مٹکے سے پانی دیا. ابو کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے. میں نے ابو سے فی الحال کوئی سوال نہ کیا. کچن کا رخ کیا، جلدی جلدی کھانا گرم کیا. 5 منٹ کے اندر اندر کھانا لے کر آئی. ابو کے آگے پیش کیا تو پہلے تو انہوں نے کافی انکار کیا کہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا کھانا کھانے کو، لیکن میں نے ان کو زبردستی کھانا کھلایا. اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اوپر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے. میں نے کھانے کی ٹرے لے کر کچن میں گئی. برتن وغیرہ صاف کر کے اب اپنے کمرے میں گئی کیونکہ تقریباً 1 بجے کا وقت ہو چکا تھا. اب مجھے سخت قسم کی نیند آئی ہوئی تھی. اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے سے ہی پہنچ کر جو ہی کمرے میں جانے لگی کہ دروازے پر ہونے والی ایک بار پھر دستک ہونے پر چونک گئی. گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ 1:15 کا ہندسہ بجا رہی تھی. باہر سے خراب موسم ہونے کی وجہ سے بادلوں کی گرج چمک نے پہلے ہی ایک خوفناک سا منظر بنایا ہوا تھا. مجھے خوف آیا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے. میں نے اس دستک کو نظر انداز کر کے کمرے میں جانے کا سوچا، کیونکہ میں اکیلی جوان لڑکی ایسے کیسے دروازہ کھول سکتی تھی، وہ بھی رات کے اس اندھیرے میں. اب تو ابو بھی کافی بیمار کمزور ہو گئے تھے، کمرے میں آرام کرنے گئے تھے. امی الگ بیمار رہتی تھی. ایک بھائی تھا، وہ بھی چھوٹا تھا مجھ سے. لہٰذا میں کمرے میں جانے لگی کہ ایک مرتبہ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی. اس بار تھوڑی تیزی سے ہوئی تھی، جس کو میں نظر انداز ہرگز نہ کر سکی. ایسا لگتا تھا کہ جو کوئی بھی دروازے کے اس پار تھا اس کو کافی جلدی تھی. میں نے اللہ کا نام لے کے آخر کار دروازے کے قریب جا کر کھولنے سے پہلے اپنی آواز کو مضبوط بناتے ہوئے پوچھا کہ کون ہے. باہر سے پہلے کچھ دیر خاموشی چھائی رہی. شاید اس انسان کو میری آواز سنائی نہ دی ہو. وہ دستک ہنوز جاری تھی. کچھ دیر بعد میں نے تنگ آ کر دوبارہ پوچھا کہ کون ہے دروازے پر، تو آگے سے جواب آیا کہ بیٹی میں راشد ہوں. میں راشد انکل کا نام سن کر تھوڑی پرسکون ہوئی. دروازہ کھول دیا. راشد انکل میرے ابو کے دوست تھے، ان کے ساتھ ہی کام کرتے تھے. مجھے اس وقت رات کو ان کی یہاں موجودگی کی سمجھ نہ آئی. ان سے پوچھا کہ انکل خیریت، آپ اس وقت؟ میں سمجھی کہ وہ شاید ابو سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں جو ضروری تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں بیٹا، بس جلدی میں ہوں، بہت سخت بارش بھی ہونے والی ہے تو مجھے جلد از جلد گھر جانا تھا. یہاں میں تمہارے ابو کا پیغام دینے آیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آج انہیں کھیتوں میں کام زیادہ تھا تو وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے. اب موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ آج رات گھر نہیں آ سکیں گے کیونکہ راستہ بھی خراب ہو جاتا ہے. وہ صبح آ جائیں گے. چلو اچھا بیٹا، اب میں چلتا ہوں. اپنا خیال رکھنا. دروازہ اچھے سے بند کر کے سو جانا.
کوئی بھی آئے تو نہ کھولنا دروازہ۔ راشد انکل تو یہ سب کہہ کر جا چکے تھے، لیکن پیچھے میں ساکت وجود کے ساتھ کھڑی رہ گئی تھی۔ میں ان کو آواز دے کر یہ کہنا چاہتی تھی کہ ابو تو گھر آ چکے ہیں، ابھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سونے گئے ہیں۔ میں اسی ٹرانس کی سی کیفیت میں نے دروازہ بند کیا، چٹکنی لگائی۔ میں اس بات پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن راشد انکل وہ واحد انسان تھے جن کے ساتھ ابو سارا دن مل کر کھیتوں میں کام کرتے تھے، ہل چلاتے تھے، ہر طرح کی وہاں پر مزدوری کرتے تھے۔ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ابو کے ساتھ سے ہو کر آئے ہیں، انکل کو گھر میں کوئی ضروری کام تھا جس کی وجہ سے وہ جا رہے تھے، ورنہ وہ بھی ساری رات وہیں گزارتے۔ گاؤں کے راستے ویسے ہی کافی کچے ہوا کرتے ہیں، اوپر سے اگر کوئی بارش طوفان آ جائے تو چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بھی جلدی جلدی گھر کے لیے دوڑتے ہوئے گئے۔ یہ سب باتیں سوچ کر میرا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ میں خوف زدہ ہو کر اوپر کی جانب دیکھنے لگی کہ اگر ابو وہاں کھیتوں پر موجود تھے، رات وہیں گزارنے والے تھے، تو یہ ابھی شخص کون تھا جو ہو بہو ابو کی شکل کا تھا، جس کو میں نے ابو سمجھ کر گلے لگایا، ان کو کھانا دیا۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے آ گئے تھے، ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ کیا یہ کوئی اندیکھی پراسرار مخلوق تھی جو اپنی طاقتوں کے استعمال سے ابو کے روپ میں ہمارے گھر میں آ گئی تھی؟ اگر اس نے ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ اپنے کمرے میں سونے بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ خوف تھا کہ وہ پراسرار سایہ وہاں بھی نہ آ جائے۔ میں ادھر ہی کھڑی سوچنے لگی۔ آخر جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آہستہ سے قدم اس کمرے کی جانب بڑھائے۔ مجھے دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کون ہے جو ابو کے بھیس میں تھا۔ مجھے ہی اب کچھ ہمت کرنی تھی، حالانکہ میرا حال ایسا تھا کہ خوف سے جان جا رہی تھی۔ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھی، دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی کہ بس کسی طرح خیر و عافیت سے وہاں پہنچ جاؤں۔ مجھے ہی اب کچھ ہمت کرنی تھی، حالانکہ میرا حال ایسا تھا کہ خوف سے جان جا رہی تھی۔ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھی، دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی کہ بس کسی طرح خیر و عافیت سے وہاں پہنچ جاؤں۔ میں دعا کر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو اور وہ میرے ابو ہی ہوں، لیکن حقیقت کو جھٹلا بھی تو نہیں سکتی تھی، جو کہ ابھی ابھی مجھ پر واضح طور پر ثابت ہوئی تھی کہ ابو گھر میں موجود تھے ہی نہیں۔ کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے آہستہ سے دستک دی۔ ایک دم اندر جانے کی ہمت مجھ میں قطعی نہ تھی۔ جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا، ڈرتے ڈرتے اندر نگاہ دوڑائی۔ سانس میری دھونکنی کی طرح پھول رہی تھی۔ اندر قدم رکھا، ساری جانب نگاہ دوڑائی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کمرے میں کوئی موجود نہ تھا، بلکہ کمرہ اس طرح سنسان پڑا تھا کہ جیسے وہاں پر کوئی آیا ہی نہ ہو۔ بستر پر دیکھا تو وہاں پر کوئی سلوٹ نہ ہو، جیسے کوئی ادھر بیٹھا ہی نہ ہو۔ حالانکہ ابو کہہ رہے تھے کہ بس اب سونے لگے ہیں۔ میں نے پورا کمرہ چھان لیا تھا، لیکن کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خوف اس قدر حاوی تھا کہ فوراً کمرے سے باہر آئی، اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میں نے دروازہ بند کیا، اچھے سے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اپنی آنکھیں زور سے مینچتے میں نے اپنے آپ کو ان سب حالات سے ذہنی طور پر پرسکون کرنا چاہا۔ دل میں آیات قرآنی کا ورد کرتے کرتے میں سونے کے لیے آنکھیں موند گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ سارا واقعہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کل خیر خیریت سے ابو کے گھر آ جانے کی دعا کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسی خوف کے زیر اثر میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ میرا نام زارا ہے۔ میں گاؤں کے ایک انتہائی دیہاتی علاقے میں اپنے والدین، ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ ابو کھیتوں میں ہل چلا کر مزدوری کرتے تھے۔ روزانہ کا 500 روپے ان کو دہاڑی ملا کرتی تھی، جو کہ ان کو سارے دن کی جان تھکا دینے والی مزدوری کے بعد ملا کرتی تھی۔ رات 8 بجے کے وقت ابو کی واپسی ہوتی تھی۔ میرے ابو واپسی پر بہت زیادہ تھکے ہوتے تھے۔ امی میری لوگوں کے گھروں میں کام کر کے 100-200 روپے ہفتے کا کما لیتی تھی، جو کہ اس مہنگائی بھرے زمانے میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے۔ ہمارا گزارا حد سے زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ سب گھر والے بمشکل 2 وقت کا کھانا کھا سکتے تھے۔ باقی ہمارے گھر میں ایسی کوئی آسائش میسر نہ تھی جس سے ہمیں ایک لمحے کی بھی سہولت ملتی۔ ابو کو ایک دفعہ کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے شام کے وقت کسی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا، جس کا زہر کچھ دیر بعد نکال تو لیا گیا تھا، لیکن اس نے ابو کو آہستہ آہستہ کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ کسی ڈاکٹر کو بتاتے،
کہ ابو کی طبیعت کیوں دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ گاؤں کے ہی کسی حکیم سے ہم نے کوئی دوائی لی تھی، لیکن اس سے کوئی افاقہ نہ ہوا تھا۔ ابو یہ کام کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ اسی مزدوری سے ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کا مل جاتا تھا۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو نوبت فاقوں تک آ جاتی۔ امی لوگوں کے گھر صفائی کرتے ہوئے ہی سارا دن گزار دیتی تھی۔ انہی دنوں میں ایک روز امی کسی کے گھر میں صفائی کرتے ہوئے گیلی زمین پر بے دھیانی میں پھسل گئی۔ ان کی دل خراش چیخیں سن کر ان لوگوں نے جلدی سے ہم لوگوں کو بتایا۔ میں دوڑی اس گھر میں گئی، امی کو عورتوں کی مدد سے اٹھا کر گھر لائی۔ کافی دیر ٹکور کرنے مالش کرنے کے بعد بھی جب امی کی کمر کے درد میں کوئی فرق نہ آیا تو ہم پریشان ہو گئے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ڈاکٹر کے پیسے ہی نہیں تھے۔ اگلا دن ہمارے لیے ایک بھیانک انکشاف لے کر نمودار ہوا تھا۔ میں امی کے کمرے میں گئی کہ ان کو بٹھا کر مالش کر دوں گی، لیکن جو ہی وہاں پہنچی تو امی زار و قطار رو رہی تھیں۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی، پوچھا کہ کیا ہوا امی؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ وہ اٹھ نہیں پا رہی۔ میں نے حیران ہو کر ان کے پاس گئی، ان کو بٹھانے کی کوشش کی لیکن ناکام ٹھہری۔ یہ خبر ہم پر قیامت بن کر اتری تھی کہ امی اب کبھی اپنے پیروں پر نہیں چل سکیں گی۔ ان کے علاج کے لیے لاکھوں روپوں کی ضرورت تھی، جو کہ ہمارے پاس ساری عمر نہیں آ سکتے تھے۔ یہ خبر ایک شوق سے کم نہیں تھی ہمارے لیے۔ سارے گھر کی ذمہ داری اب مجھ پر آ گئی تھی۔ سارے کام کرتے کرتے مجھے اتنی تھکاوٹ ہو جاتی تھی کہ رات کو سوتے وقت جسم میں تکلیف ہوتی تھی۔ اسی طرح زندگی جو کہ پہلے ہی ایک بہت ہی مشکلوں سے چل رہی تھی، اب مزید تکلیف دہ ہو چکی تھی۔ اگلی صبح میں جاگی تو رات کا وہ سارا بھیانک منظر میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ ایک ہی جست میں اٹھی، بستر سے نکل کر باہر کی جانب بھاگی۔ سارا گھر گھوم کر دیکھ لیا لیکن ابو ابھی تک نہ آئے تھے۔ مجھے سخت پریشانی ہونے لگی۔ امی اس وقت دوائی کی وجہ سے سوئی ہوئی تھی، دیر سے جاگتی تھی، لہٰذا ان کو بغیر کچھ بتائے اپنی چادر لی، کھیتوں کی جانب بھاگی۔ میری رفتار میں تیزی کے ساتھ ساتھ ٹانگوں میں لرزش بھی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک دو دفعہ گرنے بھی لگی، لیکن ہمت نہ ہاری، جاری رکھا۔ آدھا گھنٹے دوڑتے رہنے کے بعد کھیت دکھائی دیے۔ میں نے ادھر ادھر ابو کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ہر طرف فصل اگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے ڈھونڈنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ چلتے چلتے میں نے اچانک رک کر محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے رک کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پیچھے گھاس ساری ہل رہی تھی، لیکن دیکھنے پر کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ مجھے اپنا وہم لگا، اسی لیے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ اچانک سے دوبارہ کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ خوف سے میں نے سانس روک لی تھی۔ ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی تو دیکھا کہ کوئی بھی وجود نہ تھا۔ غیر ارادی طور پر نیچے نظر گئی تو سانس سوکھ گیا میرا، کیونکہ نیچے کچی زمین پر باقاعدہ قدموں کے نشان تھے۔ وہ پیروں کے نشان میرے ہرگز نہیں تھے، بلکہ کسی مرد کے تھے، کافی لمبے تھے۔ مجھے وہ نشان کافی پراسرار لگے۔ ابھی ان نشانوں کو دیکھ کر حیرت خوف کی ملی جلی کیفیت میں تھی کہ اچانک آگے جا کر ایک گودام سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں کسی بچے کی تھیں کہ بچاؤ، مجھے بچاؤ، کوئی ہے۔ میں ہراساں ہو کر اس گودام کی جانب دیکھنے لگی کہ وہ بچہ کون ہوگا، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میں اس کو بچانے کی خاطر ادھر گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس بچے کو کوئی زیادہ چوٹ نہ آئی ہو یا پھر کسی سانپ وغیرہ نے نہ کاٹ لیا ہو۔ ابو کو انہی کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بچھو نے جب سے کاٹا تھا، تب سے ہم بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا لی۔ گودام کے قریب پہنچ کر میں نے دروازہ کھولا تو باہر اس بچے کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں۔ میں نے اس بھس کا بنا ہوا دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ دوڑ کر ایک ہی لمحے میں اندر گئی۔ ابو، ابو اٹھیں، آپ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے ڈرائیے مت، پلیز اپنی آنکھیں کھولیں ابو۔ میں نے کافی آوازیں دینے کے بعد ابو کو جاگتے ہوئے نہ پایا تو پاس پڑے ایک مٹکے میں سے پانی نکال کر ان کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری۔ کچھ دیر بعد ابو کی آنکھیں ہلکی ہلکی کھلی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ بہت مشکلوں سے ان کو اٹھا کر ایک طرف کر کے بٹھایا، کیونکہ وہ گودام کے بیچوں بیچ بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ ابو سے پوچھنے پر پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ وہ رات کو کام کر کے گھر آ رہے تھے، لیکن موسم خراب ہو گیا تھا، اسی وجہ سے
میں نے راشد کو بول دیا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ میں گودام میں کسی بچے کے چلانے پر آیا تھا، لیکن یہاں آ کر اچانک سے میری کمر میں اسی بچھو کے ڈسنے والی جگہ پر بے تحاشا درد اٹھا۔ میں ادھر ہی ہوش سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ میں نے ابو کے چہرے کو دیکھا جہاں پر درد کے آثار واضح تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ زہر ان کو اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ ان کے لیے یہ کام کرنا بہت خطرناک ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ ابو کو آرام کی ضرورت تھی۔ ان کے لیے اب اس طرح کھیتوں کا کام کرنا انتہائی مشکل تھا۔ میں نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ابو کو کام کے لیے نہیں بھیجوں گی۔ کوئی بھی چیز ابو کی جان سے زیادہ عزیز نہ تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا کہ کسی کی مدد لے کر ابو کو گھر لے کر جا سکوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسی گودام سے باہر کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ میں چوکنا ہوئی، اپنی چادر درست کی۔ دروازے کی سمت دیکھا تو ایک آدمی اندر آیا۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا کوئی مسئلہ ہے یا مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے اس وقت شدت سے ایک آدمی کی آمد کسی فرشتے کی مانند معلوم ہوئی۔ اللہ کا شکر ادا کر کے اس آدمی کو سارا معاملہ بیان کیا۔ اس نے بغور میری ساری بات سنی۔ میں نے دیکھا کہ آدمی کا قد کافی لمبا تھا۔ بے اختیار میری نظریں اس آدمی کے پاؤں کی جانب گئی جو کہ بہت ہی لمبے تھے۔ اس نے جوتے بھی نہیں پہنے تھے۔ مجھے اس وقت زمین پر بنے پیروں کے نشانوں کا خیال آیا۔ اس آدمی نے بھی تو جوتے نہیں پہنے تھے۔ تو کیا جو میرے پیچھے اندیکھا احساس آ رہا تھا، میرے دیکھنے پر مجھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، وہ یہی آدمی تھا؟ مجھے خوف آیا، لیکن اس آدمی کا اخلاق مدد کرنے کی آفر سن کر میں انکار نہ کر سکی۔ میں نے اس کی مدد سے ابو کو ایک ٹانگے میں لٹایا اور گھر روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر ابو کو اس آدمی نے ہی اپنے زور پر اندر کمرے میں بستر پر لٹایا تھا۔ جاتے جاتے میں نے چونکہ سوچ لیا تھا کہ اب سے ابو کام پر نہیں جائیں گے، بلکہ میں کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ جاتے وقت جب وہ آدمی جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہی باہر نکلی، اس کو آواز دی۔ وہ پیچھے پلٹ کر مڑا، مجھے دیکھا۔ مجھے بے ساختہ ایسے محسوس ہوا جیسے اس آدمی کی آنکھیں چمکی ہوں، کیونکہ اس کی آنکھوں کا رنگ سنہری ہو کر روشن ہو گیا تھا۔ سنجیدہ ہونے کے باوجود مجھے لگا کہ اس آدمی کی آنکھیں مسکرا رہی ہوں۔ مجھے اس کا دیکھنا کافی پراسرار لگا تھا۔ اس کی مقناطیسی آنکھوں میں کچھ لمحے کھو کر اسے دیکھنے لگی۔ آخر کار اس آدمی نے گلا کھنکارنے پر میں ہوش میں آئی تھی۔ شرمندگی کا احساس اچانک سے مجھے ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرے چہرے پر سرخی چھا گئی، گال تپ سے گئے۔ اچانک اس آدمی کی جانب دیکھا تو اس کو محویت سے اپنے چہرے کے نقوش تکتے پا کر میں نے بات کا آغاز کیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ کل سے ابو کی جگہ میں کام کیا کروں گی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ بھی وہاں پر کوئی مزدور تھا، ابو کے ساتھ ہی کام کرتا ہوگا۔ مجھے اس بات میں اتنا مسئلہ نہیں لگا تھا۔ اس آدمی نے میری جانب ایک دم ٹھٹک کر دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ کیا واقعی آپ کھیتوں جتنا محنت مشقت والا کام کر سکیں گی؟ میں نے اپنی ساری مجبوری بتائی تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں کل کھیتوں میں آ جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اندر بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے پیچھے مڑتے ہی مجھے خیال آیا کہ اس سے پوچھ سکوں کہ کس ٹائم تک وہاں پہنچ جاؤں، لیکن پیچھے کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، ادھر ادھر دیکھا کہ آدمی یا ٹانگے کو ڈھونڈ سکوں، لیکن دونوں ہی سرے سے پراسرار طور پر غائب تھے۔ کافی دفعہ آگے پیچھے دیکھنے کے بعد بھی جب کوئی سراغ نہ ملا تو اندر آ گئی، دروازہ بند کر دیا۔ ابو کو ناشتہ بنا کر اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ امی بھی جاگ گئی تھی، ابو کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے ان کی طبیعت کے بارے میں بتا دیا تھا، یہ بھی کہ ایک آدمی کی مدد سے ابو کو گھر لائی تھی۔ ان کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو آ گئے تھے۔ اپنے والدین کو اس قدر تکلیف لاچار حالت میں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ مجھے بے ساختہ اپنی بے فکری خوشی کے وہ دن یاد آنے لگے تھے جب ابو کے ساتھ ایسے ہی کھیتوں کے سیر کے لیے جایا کرتی تھی، وہاں پر کھیلا کرتی تھی، ادھر موجود ٹیوب ویل میں ٹھنڈے پانی سے مزے کیا کرتی تھی، کھیتوں میں بھاگ کر مزے کیا کرتی تھی۔ امی مجھے اکثر روکتی تھی کہ کھیتوں میں لڑکیوں کا جانا اچھا نہیں ہوا کرتا، وہاں پر بہت سارے درخت پودے ہوتے ہیں۔ ان پرانی زمینوں پر بہت سے لوگوں نے کچھ پراسرار سایوں کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ ہر کوئی اپنی بچیوں کو ان کھیتوں میں جانے کی اجازت نہ دیتا تھا۔
ان کو خوف تھا کہ یہ اندیکھے پراسرار سائے عاشق نہ ہو جائیں ان کی معصوم بچیوں پر، ان کی زندگیوں کو قید نہ کر لیں۔ میں نے اپنی امی کو بتایا کہ اب سے ابو کام پر نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے ان کی صحت خطرناک حد تک خراب ہوتی جاتی ہے۔ امی نے سن کر بے ساختہ نفی میں سر ہلا۔ انہوں نے سختی سے مجھے منع کیا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے لیکن میں وہاں پر نہیں جاؤں گی۔ وہ کسی صورت میرے گھر سے باہر کام کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی کسی جگہ محنت مزدوری کر لے گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ ابھی محض 8 سال کا تھا۔ اس میں اتنی طاقت ہرگز نہ تھی کہ اتنی محنت مشقت والے کام کر سکتا۔ امی نے بہت منع کیا کہ میں نہ جاؤں۔ ابو خاموشی کے ساتھ آنکھیں موند کر لیٹے تھے۔ ان کی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ مجھ سے یا امی سے کسی قسم کی بحث کرنے کی خود میں ہمت ہی نہیں پاتے تھے۔ وہ کھیتوں میں ہل چلانے جیسا مشقت مانگنے والا کام کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے امی کو کسی نہ کسی طرح قائل کر لیا تھا۔ وہ راضی تو نہ ہوئی تھیں لیکن ابو کی بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کو خاموشی اختیار کر لینی پڑی۔ ان کا دل خوف سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ مجھے انہوں نے بہت ساری نصیحتیں کی تھی کہ کسی اکیلی جگہ پر نہ گھوموں، کھیتوں میں زیادہ دیر تک ہرگز نہ رہوں۔ میں نے ان کو یقین دہانی کروائی، اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میں کمرے میں گئی تو کمرے میں روشنی آ رہی تھی کیونکہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ آج موسم صاف تھا، دھوپ چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میری نظر کھڑکی کے پاس گئی تو وہاں ایک خرگوش بیٹھا ہوا تھا۔ سفید رنگ کا خرگوش تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا۔ وہ اس قدر پیارا تھا کہ فوراً اس کے پاس گئی اسے اٹھانے کے لیے، لیکن میرے قریب جاتے ہی وہ کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ میں نے فوراً باہر کی جانب دوڑ لگائی تاکہ میں اس خرگوش کو پکڑ سکوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ اتنا جلدی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن جو ہی میں باہر گئی تو وہاں اس خرگوش کا کوئی وجود نہ تھا۔ میں نے ادھر ہی کھڑے ایک بچے سے بھی پوچھا کہ ابھی ایک خرگوش یہاں آیا تھا، تم نے دیکھا تھا کیا؟ اس بچے نے نفی میں سر ہلایا، لا علمی کا اظہار کیا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ آخر کیسے وہ خرگوش 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں غائب ہو سکتا تھا۔ مجھے وہ خرگوش پراسرار لگا تھا، اس لیے اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکا۔ کمرے میں دوبارہ آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب کی بار میں نے کھڑکی کو کس کے بند کیا تھا، کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میرے ذہن میں کل کو لے کر سوچیں جا رہی تھیں کہ نہ جانے وہ لوگ مجھے کیسا کام دیتے ہیں۔ اگر کوئی بہت طاقت والا کام ہوا میں نہ کر سکی تو اس کا مطلب دن کی دہاڑی نہیں ملے گی۔ اگر یہ پیسے بھی نہ ملے تو ہم کیسے کھانا کھائیں گے؟ امی ابو تو پہلے ہی اس قدر کمزور ہو چکے تھے، یہ فاقے تو ان کے لیے مزید جان لیوا ثابت ہو سکتے تھے۔ نہیں، میں ہر حال میں یہ کام کروں گی، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہمیں اتنے پیسے نہ ملتے۔ اس مہنگائی کے دور میں ہم کچھ خرید پاتے۔ انہی سوچوں میں گم گھر کے مختلف کام کرتے ہوئے رات ہو چکی تھی۔ امی ابو کو ان کے کمرے میں ہی کھانا دے کر میں باہر آ گئی تھی جہاں بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس معصوم پر بہت ترس آتا تھا۔ اتنی سی عمر میں ہی وہ کتنا اکیلا ہو کر رہ گیا تھا۔ پڑھائی اس نے سرکاری اسکول میں شروع کی تھی، لیکن اب جب سے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو گزارا مشکل سے ہی ہوتا تھا، اسی لیے اس کو اسکول سے ہٹانا پڑا تھا۔ اس کی پڑھائی تو مفت تھی لیکن اسکول میں کتابوں کا خرچہ ہم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ اسی طرح صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اداسی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی، دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ مختلف باتیں کر کے سونے کا وقت ہو گیا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی اٹھ کر چلا گیا تھا، میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے حسب معمول مجھے جلد نیند آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح روشن ہوئی تو میں جلدی اذانوں کی آواز کے ساتھ ہی اٹھ گئی، اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ آج مجھے یہ سب کام جلدی کرنے تھے کیونکہ کھیتوں میں جانے کے لیے ابھی آدھا گھنٹہ لگ جانا تھا۔ امی ابو کو ناشتہ دے کر ان دونوں کی دعائیں لے کر آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکل گئی۔ میں نے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بستہ رکھ لیا تھا جس میں کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ سارا راستہ بے چینی میں ہی گزرا تھا کیونکہ یہ میری پہلی دفعہ تھا کہ میں نے گھر سے باہر ملازمت کے سلسلے میں قدم رکھا تھا۔ ہر طرف اجنبی چہرے دیکھ کر کچھ خوف آیا تھا۔ میں جوان لڑکی جس نے ابھی اپنی زندگی کی محض 20 بہاریں دیکھی تھیں،
میں بھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ زمانے کا مقابلہ اکیلے کر سکتی. مجھے بھی کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی. اسی طرح مختلف سوچوں میں ہی راستہ گزر گیا تھا. کھیتوں کا راستہ شروع ہو چکا تھا. میرا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا تھا. تیز چنچل دھوپ اپنے پورے جوبن پر چھائی ہوئی تھی. میں نے کھیتوں میں آگے بڑھنا شروع کیا. میری نظریں ادھر ادھر اسی آدمی کو تلاش کر رہی تھی تاکہ اس سے کام کے حوالے سے بات کر سکوں. جب کہیں پر بھی وہ دکھائی نہ دیا تو خود پر افسوس ہوا کہ کاش اس سے اسی ٹائم پوچھ لیتی کہ کس وقت آنا تھا, کہاں پر پہنچنا تھا. اتنی گرمی میں, دھوپ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں, کہاں جاؤں. مجھے رونا آنے لگا تھا. کیا آپ مجھے ڈھونڈ رہی تھی؟ اچانک سے اپنے عین پیچھے سے ایک بھاری پراسرار مردانہ آواز آئی. میں اچھل کر پیچھے مڑی. خوف سے چہرہ زرد ہو گیا, جبکہ پسینہ تو پہلے ہی گرمی کی وجہ سے آیا ہوا تھا. ایک دم سے یہ آدمی کیسے آ گیا تھا, جبکہ میں پورے کھیت میں دور دور تک نظر دوڑا چکی تھی. کسی وجود کا نام و نشان تک نہ تھا. مجھے اس آدمی سے خوف آنے لگا تھا. اس دن بھی وہ اچانک سے غائب ہو گیا تھا اور اب ایک دم سے آ بھی گیا تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہ میں نے آپ کو کل کام کا کہا تھا کہ مجھے مزدوری کرنی ہے. اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا کہ میرے پیچھے آؤ. میں نے اس کی تقلید میں قدم اس کے پیچھے بڑھائے. میں نے غور کیا کہ اس نے آج بھی چپل نہیں پہن رکھی تھی. اس کے پیروں کے ہو بہو ویسے نشان دیکھ کر میں کانپ اٹھی جو اس دن کسی اندیکھی مخلوق کے تھے. پتہ نہیں وہ چپل کیوں نہیں پہنتا تھا, حالانکہ کھیتوں میں ہزاروں ایسے کیڑے مکوڑے, جھاڑیاں ہوتی تھیں جن سے انسان کو خطرہ ہو سکتا تھا, لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بالکل آرام سے چل رہا تھا, جیسے اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو. وہ مجھے اسی گودام میں لے کر گیا جہاں اس روز ایک بچے کے چلانے کی آوازیں آئی تھیں, لیکن دیکھنے پر کوئی نہ تھا. مجھے ابو کی طبیعت کی افراتفری کی وجہ سے اس بات کا خیال دوبارہ آیا ہی نہیں تھا. اب دوبارہ سے اس گودام میں آئی تو کچھ خوف آیا. چاروں طرف دیکھا تو کوئی نہ تھا. اس آدمی نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا کہ کسے ڈھونڈ رہی ہو. میں نے اس سے کہا کہ ایک بچے کی آواز اس دن مجھے آئی تھی جو بچاؤ بچاؤ کہہ رہا تھا. اس نے لا علمی کا اظہار کیا کہ یہاں تو کوئی بچہ نہیں تھا. میں نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ آدمی تو بذات خود مجھے شروع دن سے ہی عجیب لگا تھا. میں نے بس کام کے حوالے سے سوال کیا تو اس نے مجھے کہا کہ اس گودام میں جتنی فصل کاٹ کر رکھی گئی تھی مجھے ان کو اکٹھا کر کے گنڈلیاں بنانی تھی. کس کر ان کو رسی سے باندھ کر اوپر نیچے رکھ دینا تھا. میں نے پورا گودام دیکھا. وہ کافی بڑا گودام تھا. وہاں کٹی ہوئی فصل بہت زیادہ تھی, لیکن اب یہ سب کرنا تو تھا ہی, لہٰذا اللہ کا نام لے کر شروع ہو گئی. وہ آدمی وہاں سے جا چکا تھا. اس نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو بس ایک دفعہ عامر کہہ کر بلانا, میں حاضر ہو جاؤں گا. میں نے دیکھا کہ وہ گودام سے نکل کر کافی آگے جا رہا تھا. اس کی رفتار سلو تھی. میں اندر جانے لگی کہ ایک دم کسی خیال کے تحت ایک دم مڑ کر اس کو بلایا تو دیکھا کہ وہاں کسی کا نام و نشان نہ تھا. ایک مرتبہ پھر سے میرے لیے یہ شوق کی بات تھی. وہ آدمی تو کہیں نہ تھا, البتہ ایک بہت بڑا باز آسمان میں اڑتا ہوا آگے کی جانب چل دیا. سارا کھیت سنسان پڑا ہوا تھا, کوئی بھی وہاں نہ تھا. مجھے خوف آیا کہ میں اس کھیت میں جیسے اکیلی ہی ہوں. وہ آدمی پلک جھپکتے ایسے غائب ہو جاتا تھا نظروں کے سامنے سے جیسے اس کے پاس پراسرار طاقتیں ہوں. میں نے سر جھٹک کر اپنا کام شروع کیا. امی نے کہا تھا کہ کھیتوں میں جنات اندیکھی مخلوق ہوتی ہیں. اب مجھے سچ میں ایسا لگنے لگا تھا کیونکہ یہ آدمی عام انسانوں جیسا ہرگز نہ تھا. میں گودام میں ایک طرف بیٹھی وہ اناج اٹھا کر ان کو جمع کر کے رسی کی مدد سے باندھتی گئی. ابھی چند اناج ہی اپنی طرف باندھے تھے کہ غیر ارادی طور پر میری پیچھے نظر گئی تو وہاں اناج کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا جو کہ رسی سے بندھا ہوا تھا. میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کیونکہ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں نے زیادہ سے زیادہ 5 گچھے بنائے تھے, لیکن یہاں تو وہ ڈھیر اوپر چھت تک گیا ہوا تھا. میں کانپنے لگی اس احساس کے ساتھ کہ کوئی تو ہے جو میرے ساتھ اس پراسرار گودام میں موجود تھا. مجھے یہ گودام آسیب زدہ لگ رہا تھا. خوف سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جلد از جلد باقی کے کچھ ہی بچے ہوئے اناج کو اکٹھا کیا
کیونکہ باقی کا سارا تو تقریباً کسی اندیکھی مخلوق نے کر دیا تھا۔ آخر وہ میری مدد کیوں کر رہا تھا؟ یہ سوال ذہن میں کھٹکا، جس کا کوئی جواب نہ تھا میرے پاس۔ کام مکمل ہوتے ہی میں باہر نکلی۔ ہر طرف دیکھا تو شام ہونے میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا۔ میں نے اس آدمی کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ ذہن میں وہ نام یاد کرنے لگی کہ اس شخص نے کون سا نام پکارنے کو کہا تھا۔ اچانک دماغ میں کلک ہوا کہ عامر، یہ نام ابھی میں نے سرگوشی میں ہی کہا تھا کہ اپنے کان کے نزدیک اسی سرگوشی والے انداز میں جواب آیا، مجھے بلایا، میں حاضر۔ ہیں؟ میں اس پراسرار سرگوشی پر ایک دم چلائی، ڈر کر پیچھے مڑی تو وہی آدمی مجھ سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔ تو پھر اس کی آواز اتنی قریب سے کیسے؟ میرا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی آواز باہر کانوں تک سنائی دے رہی ہو۔ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ دل کے مقام پر رکھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ وہ آدمی مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا، مکمل خاموشی کے ساتھ میرے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تو خوف سے اس قدر ڈر گئی تھی کہ بس اب اپنی دہاڑی لے کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس آدمی کو کہا کہ سارا کام ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا کہ اس کو کیسے معلوم، یہ تو ابھی یہاں آیا تھا۔ اس نے آگے مزید کوئی بات نہ کی، بلکہ جیب میں ہاتھ ڈال کر 1000 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے تھمایا کہ یہ میری آج کی دہاڑی تھی۔ میں اس 1000 کے نوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ تھے۔ میرے ابو تو ساری عمر اتنی مشقت کر کے اتنا ایک دن میں نہ کما سکے۔ میں نے تو زیادہ کام بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس آدمی کو کہا بھی تھا کہ یہ اتنے پیسے، تو اس نے کہا کہ کیوں، کم ہے؟ بے ساختہ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ چپ چاپ وہ تھام کر گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ واپسی پر پیدل چلتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ راستہ کافی سنسان تھا، اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ مجھے خوف آ رہا تھا کہ کہیں وہ آصف میرے پیچھے نہ آ جائے۔ اپنی چادر پر گرفت مضبوط کرتی میں اپنے پیغام کو سختی سے تھامے ہوئے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے ایسے لگا کہ کسی کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ اپنا دھیان راستے کی طرف لگا کر جلدی جلدی قدم بڑھاتی گئی۔ آگے آئی، کچھ آگے گئی تو پھر سے پروں کی آواز آنے لگی۔ اس مرتبہ آواز کچھ تیز نزدیک سے آ رہی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے آگے پیچھے دیکھا۔ کچھ نہ نظر آنے پر بے ساختہ اوپر نگاہ اٹھائی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے سر کے عین اوپر ایک باز تھا جو کہ کافی بڑا تھا۔ میرے بیچ سڑک پر رکتے ہی وہ بھی ہوا میں رک چکا تھا، اسی جگہ پر اپنے پنکھ ہلا رہا تھا۔ میری گردن میں ایک گلٹی ابھری، خوف کی وجہ سے معدوم ہوئی۔ اتنے سنسان راستے میں جہاں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا، اب میرے سر پر ایک باز تھا۔ اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے تو؟ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ باز میرے نزدیک آ کر مجھے ہراساں نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہوا میں ہی کھڑا تھا، ایسے جیسے میرے چلنے کے انتظار میں ہو، اور پھر وہ میرے ساتھ ہی چلے۔ میں نے جو ہی قدم آگے بڑھائے تو وہ باز بھی طلسماتی طور پر آگے کی اڑان بھرنے لگا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ سائے کی مانند اڑ رہا تھا۔ جوں جوں میں آگے آتی گئی، اس خوف کی جگہ اطمینان نے لے لی۔ ایک تحفظ کا احساس ہوا کہ اس ویران سنسان علاقے میں میں اکیلی نہ تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھر آ گیا تھا۔ میں اندر آئی، فوراً کمرے میں گئی، امی ابو کو سلام کیا۔ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر دونوں کی جان میں جیسے جان آ گئی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے 1000 روپے ملے تھے، تو وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی بہت تھے۔ میں جلدی جلدی کچن میں گئی تاکہ کھانے کا انتظام کر سکوں۔ دوپہر کا کھانا تو بنا کے گئی تھی، جو بھائی نے امی ابو کو دے بھی دیا تھا، خود بھی کھا چکا تھا۔ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن ساتھ میں تھکاوٹ بھی تھی۔ باہر چادر اتاری، دوپٹہ لے کر کچن میں گئی تاکہ کھانا بناؤں۔ چولہے کی جانب گئی تو پہلے سے رکھی ہانڈی تیار سالن کو دیکھ کر حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے بھائی نے کیا یہ بنایا تھا؟ یہ خیال فوراً ذہن میں آیا، جس کی دماغ نے فوراً نفی کی، کیونکہ امی نے بتایا تھا کہ وہ تو دوپہر کو گلی میں دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، گھر تو آیا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کس نے؟ کوئی جواب نہ ملنے پر دل میں ڈر آنے لگا کہ کہیں یہ اسی آصف کا کام تو نہیں
جس نے گودام میں خود بخود اپنی اندیکھی طاقت سے میرا سارا اناج اکٹھا کر ڈالا تھا۔ اب یہ ہانڈی بھی تیار تھی۔ ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو سالن بالکل تیار تھا۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ چولہے سے سالن ہٹایا، جلدی سے روٹی بنائی۔ کمرے میں جب کھانا لے کر گئی تو امی نے کہا کہ اتنی جلدی کیسے بن گیا سالن؟ میں خوف سے زرد پڑ گئی تھی۔ جس بات کا جواب خود میرے پاس نہ تھا تو ان کو کیا جواب دیتی؟ میں نے اپنے ڈر پر قابو پایا، ان کو بہانہ بنایا کہ میں صبح ہی بنا گئی تھی۔ امی نے کہا کہ ارے ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ جا کر بناتی ہوں۔ میں نے بوکھلاتے ہوئے کہا کہ امی بھول گیا تھا مجھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں برتن سمیٹنے کچن میں چلی گئی۔ وہ دھو کر کمرے کا رخ کیا۔ آج کا دن واقعی تھکا دینے والا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، ہمارے گھر میں غربت کی وجہ سے کوئی پنکھا نہ تھا۔ مجھے سخت گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو ٹھٹک کر رہ گئی، کیونکہ کمرہ کافی ٹھنڈا تھا، ایسے جیسے کہ سردی کا موسم ہو۔ مجھے اچانک سے سکون محسوس ہوا۔ میں سمجھی کہ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی تو وہ بند کرنے گئی کہ مچھر وغیرہ نہ آ جائے۔ جیسے ہی کھڑکی کو ہاتھ لگایا تو وہ بند تھی، جس کو دیکھ کر میں شدید حیران ہوئی۔ اب مجھے اصل معنوں میں خوف محسوس ہوا، جس کے باعث اس ٹھنڈے کمرے میں بھی پسینے کے ننھے ننھے قطرے میرے ماتھے پر آ گئے تھے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ کچھ پراسرار احساس ہو جس نے اپنی طاقت سے اس کمرے کو ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن کچھ نہ ملا۔ تھک ہار کر اپنے بستر پر لیٹ گئی سونے کے لیے۔ تھکاوٹ اس قدر حاوی تھی کہ کچھ ہی دیر میں آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن بھی اسی طرح اذان کی آواز سے جاگی، وضو کر کے نماز ادا کی، دعا میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگی۔ اس کے بعد اس پراسرار سائے سے حفاظت کی دعا مانگی کہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہ ہو، وہ جو کوئی بھی ہے مجھے اس کا پتہ چل سکے کہ آخر وہ ہے کون۔ اپنے اللہ سے دل کی دعائیں مانگ کر اٹھی ہی تھی کہ اچانک ٹک کی آواز آئی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو کھڑکی پر وہی باز بیٹھا ہوا تھا جو میرے دیکھنے پر اڑ کر چلا گیا تھا۔ میں خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھی، باہر ناشتہ بنانے گئی، سارے کام جلدی جلدی نمٹا کر کھیتوں کی جانب روانہ ہو گئی۔ سارا راستہ کسی کی موجودگی محسوس ہوتی رہی تھی اپنے پیچھے، جس نے میرا سانس سکھا کر رکھ دیا تھا۔ میری شدت سے خواہش تھی کہ بس کسی طرح یہ سایہ میرے سامنے آ جائے، میں اس سے پوچھ سکوں کہ وہ کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ انہی سوچوں میں راستہ گزر گیا، کھیتوں میں چلنا شروع ہو گئی۔ آج مجھے اس آدمی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا تھا، بلکہ کیونکہ وہ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں آرام سے گئی تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ آنکھیں اچانک سے پراسرار انداز میں چمک کر سنہری ہو گئی تھیں۔ میں نے واضح طور پر اس کی آنکھوں کا رنگ خود بدلتے دیکھا تھا۔ اپنی نظریں جھکا کر اس سے آج کا کام پوچھا تو وہ مجھے ایک فاصلے پر رکھے کنویں کی جانب لے گیا۔ میں ناسمجھی سے دیکھنے لگی کہ یہ میرا کیا کام ہوگا۔ اس نے میری پریشانی دیکھ کر بتانا شروع کیا کہ اس کنویں سے مجھے بالٹی کے ذریعے پانی نکال کر ادھر اس طرف بنے ہوئے سارے درختوں کی جڑوں میں پانی ڈالنا تھا۔ یہ سارے پھلوں کے درخت تھے۔ مجھے یہ کام اپنی طاقت سے بڑھ کر لگا تھا۔ وہ میرے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں کر لوں گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر کچھ ہی لمحوں میں وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میں اب اس آدمی کے پاس پراسرار طاقتیں ہونے پر یقین رکھ چکی تھی، کیونکہ جس طرح یہ جادوئی طور پر اچانک سامنے آتا تھا اسی طرح یہ اچانک غائب بھی ہو جاتا تھا، لیکن مجھے اب اس سے خوف نہیں آتا تھا۔ بسم اللہ کہہ کر میں نے ساتھ ہی رسی سے بندھی ہوئی بالٹی اٹھائی، پانی کنویں سے بھر کر اس درخت کی جانب لے کر جاتی چلی گئی۔ پہلی بالٹی ڈالتے ہوئے ایسے لگا کہ میرا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ وہ بالٹی کافی بھاری تھی، اس کو بھرنے میں اتنی ہی قوت لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہاں بہت زیادہ درخت تھے۔ ہمت کرتے ہوئے واپس مڑی، بالٹی بھرنے کے لیے گئی، لیکن جو ہی کنویں کے قریب پہنچی تو اس رسی کے ساتھ لگی ہوئی بالٹی جس سے پانی نکال کر میں اپنی بالٹی میں ڈال رہی تھی، اس میں پہلے سے ہی پانی بھرا ہوا تھا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کا مطلب کہ وہ اندیکھی پراسرار مخلوق یہاں بھی موجود تھی، لیکن مجھے ہرگز دکھائی نہ دی۔ میں نے آرام سے آگے ہو کر اس بالٹی سے پانی لے کر ڈالا، اٹھا کر درخت کی جانب چلنے لگی۔ چلتے چلتے ایسے لگا کہ اس بالٹی کو میں نے نہیں بلکہ کسی اور نے اپنے زور بازو پر اٹھایا ہوا تھا۔
मेरा तो सिर्फ बज़ाहिर हाथ रखा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। गिरफ्त उस बाल्टी से छूटती चली गई। जो ही मैंने वो बाल्टी छोड़ी तो वो ज़मीन बोस हो गई। पानी हर तरफ फैलता चला गया। मेरा चेहरा जर्द होने लगा। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। ये जो कोई भी मेरा अनदेखा हमदर्द था जिसने हर जगह मेरी मदद की थी, वो आखिर सामने क्यों नहीं आता था? मैं उसी जगह पर खड़े खड़े चिल्लाई कि आखिर कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते हो मेरे? अगर मेरी मदद करनी ही है तो यूं छुप कर क्यों करते हो? मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा वजूद था जो मेरी मदद कर रहा था। हर जगह पर जिसको अल्लाह ने साए की तरह मेरे साथ रखा हुआ था। मुझे उससे जब कोई नुकसान नहीं था तो उसके छुपने का क्या फ़ायदा था? अभी यही सब कुछ बोलकर चुपी हुई थी कि अचानक से तेज़ चहचहाते सूरज के सामने बादल आना शुरू हो गए। हवाएं चलना शुरू हो गई। कुछ ही देर में आसमान बादलों से ढक चुका था। मैं अभी यही नज़ारा कर रही थी कि अचानक से वही बाज जो हर वक्त मेरे साथ होता था उड़ता हुआ आया। हवा में मेरे सामने उड़ता हुआ रुक गया। उसकी नज़रें मुझ ही पर ठहरी हुई थी। मैं सांस रोके उसको देखने लगी। उस बाज ने एक तेज़ आवाज़ निकाली। देखते ही देखते वो हवा में तहलील होकर अचानक से उसी आदमी का रूप इख्तियार कर गया जिसने अपना नाम आमिर बताया था। उसके चेहरे पर एक मेहरबान मुस्कुराहट थी। मैं उसको साकत नज़रों से देखती जा रही थी। मुझे ज़रा अंदाज़ा ना था कि ये पुरस्रार आदमी एक बाज का रूप इख्तियार कर लेगा, मेरे साथ साए की तरह होगा। उसने आहिस्ता से बोलना शुरू किया कि उसका नाम आमिर है और वो एक जिन्नज़ाद है। ये सुनकर मैंने डर के मारे एक कदम पीछे लिया। मुझे घबराते देखकर उसने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे किसी को कोई नुकसान नहीं है। मैं एक जिन्नज़ाद हूँ, यानी कि एक जिन की औलाद। मैं इंसानों की मदद करता हूँ। आपकी मदद इस वजह से की थी क्योंकि आपकी मासूमियत की तरफ मैं बहुत सालों पहले माइल हो चुका था। मैं ये इंकशाफ सुनकर दंग रह गई थी। अम्मी से सुन रखा था कि एक जिन इंसान की शादी हो जाती है अगर वो जिन उस पर आशिक हो जाए। उसने यही बोला था। जब उसने आगे आकर मुझसे शादी की बात की तो मैं नफ़ी में सर हिलाने लगी कि अगर मुझे उस आतिशी मखलूक से नुकसान हुआ तो। उसने मुझे कहा कि आज से पहले कभी हुआ है जो शादी के बाद होगा। उसकी बात सुनकर मैंने कुछ देर बाद सोचते हुए उसको कहा कि मैं तब हामी भरूंगी जब आप मेरे वालिदैन का इलाज करवाएंगे, मेरे भाई की पढ़ाई मुकम्मल होगी। अपने अम्मी अब्बू को यूं बीमारी में छोड़कर मैं कभी अपनी ज़िंदगी में शादी का सोच भी नहीं सकती। उसने मुझे कहा कि आप बेफिक्र रहें, आपके घर जाते ही वो आपको बिल्कुल सेहतमंद मिलेंगे। मेरा मुंह हैरत की ज़्यादती से खुले का खुला रह गया। उसके बाद उसने कहा कि क्या अब मंजूर है? मैंने इस शर्त के साथ हामी भरी कि मेरे वालिदैन को ये हकीकत कभी मालूम नहीं होनी चाहिए कि आप एक जिन्नज़ाद हैं। उसने मेरी हर शर्त पर सर झुका कर कबूलियत दी। उसने ये भी कबूल किया कि उस रात घर में उसके अब्बू के रूप में भी वही आया था ताकि मैं सुकून से आराम कर सकूं। ये यकीन भी दिलाया कि शादी के बाद मेरे घर वाले मेरे साथ ही उसकी हवेली में रहेंगे। मैंने अपने कांपते हाथ को उसके हाथ में थमाया। मुबहिम मुस्कुराहट के संग सारी जिंदगी गुजारने की हामी भर ली थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।